کہ دنیا میں ایک مذہب یہ ہے ہم نے اللہ کی عبادت کرنی، اور دنیا کا ایک دوسرا مذہب، دنیا کے باقی سب لوگ 90% سے زیادہ ان کا مذہب کیا ہے؟ پیسہ۔ ان کا دین کیا ہے؟ پیسہ۔ ان کی عبادات، ان کی پوجا پرستش، ان کا سب کچھ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سوچ و بچار، ان کا عقیدہ فکر عمل، ان کا سب کچھ کیا ہے؟ پیسہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس جدید دور میں، اس جدید عہد میں پیدا ہوئی۔ پیسے سے کیا حاصل کرنا ہے؟ کیا پیسے کما لینے کے بعد میرے امی ابو سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے؟ کیا پیسے زیادہ کما لینے سے میرے بیوی بچے مجھ سے خوش ہو جائیں گے؟ کیا زیادہ پیسے کما لینے سے میرا اللہ سے تعلق اچھا ہو جائے گا؟ کیا زیادہ پیسے کمانے کے بعد میں عبادات میں، نیکی تقوی میں زیادہ بہتر ہو جاؤں گا؟ مقاصد تو یہ ہے نا زندگی کے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اہتمام، جنت میں جانا۔ زندگی کا مقصد یہ ہے۔ اگر تو پیسے کمانے سے یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ پیسے کمانا محمود ہے۔ اگر تو پیسہ آ رہا ہے اور انفاق بڑھ رہا ہے تو یہ پیسہ بہت اچھا ہے۔ اگر پیسہ آ رہا ہے اور شکر بڑھ رہا ہے بہت اچھا ہے۔ اگر پیسہ آ رہا ہے، فکر بڑھ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، بے سکونی بڑھ رہی ہے، لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، سارے جھگڑوں کی بنیاد دنیا کے اندر کیا ہے؟ پیسہ۔ آنکھ میں حیا کی جگہ کیا ہے؟ پیسہ۔ دل میں اللہ کے خوف کی جگہ کیا ہے؟ پیسہ۔ دماغ میں رشتوں کی محبت کی جگہ کیا ہے؟ پیسہ۔ اس لیے میرے بھائی، زندگی کی بے سکونی ختم کرنی ہو، زندگی میں اطمینان اور آرام چاہیے تو پیسے کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ پیسے کو جس مقام پر رکھنا تھا اس مقام پر رکھنے کی بجائے ہم نے پیسے کا مقام غلط سلیکٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے زندگی کے اندر یہ پریشانیاں، فکریں اور یہ بے سکونیاں اور بے اطمینانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب الجلال اور درود و سلام بر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بامر مجبوری یہ جمعات ہمیں سڑک پر ادا کرنے پڑ رہے ہیں، تو اس میں ایک جو مسئلہ مشکل آپ کو بھی پیش آ رہا ہوگا اور مجھے بھی، کہ ہمارے ارد گرد جو بھی کوئی حرکات ہو رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، وہ توجہ کھینچتی ہیں۔ تو میں خود بھی یہ کوشش کروں کہ انشاءاللہ توجہ، فوکس، وہ ارتکاز سارے کا سارا ہماری گفتگو پر رہے، جمعے کے مقصد پر رہے، اور یہی میں آپ حاضرین سے بھی امید کروں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ دائیں بائیں جو بھی چہل پہل ہے، جو بھی کوئی حرکات و سکنات ہیں، اس سے اعراض کرتے ہوئے ہم جمعے کے موضوع پر اور اس پر فوکس رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم گزشتہ خطبات میں جس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں وہ ہے سکون کی تلاش۔ دنیا میں، عہد جدید میں، یہ ماڈرن دنیا میں انسانوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی کمی محسوس ہوئی ہے، جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے، اب لوگ جس پر سب سے زیادہ غور کر رہے ہیں، اور انسانوں کو جو معاشرتی رویوں کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ ہے سکون، پیس، امن، اطمینان۔ اس کو مختلف ناموں سے لوگ یاد کرتے ہیں، ہیپینس، زندگی کا سکون، دل کا اطمینان۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود، تعلیم ہے، پیسہ ہے، شعور ہے، دنیا کی بہت ساری سہولتیں ہیں، اس سب کے باوجود سکون کم ہو گیا ہے۔ دنیا میں ریسرچز ہیں، امریکہ میں، یعنی ہمارے لیے ترقی کا استعارہ، دنیا میں تہذیب و تمدن کا استعارہ، ہم یہ سمجھتے ہیں یورپ ہے، اور یورپ میں امریکہ دنیا کا مائی باپ ہے، ماڈرن دنیا کا ایک فیس ہے، جگہ ہے دنیا کا، سمجھتے ہیں کہ امریکہ سب سے بہتر ملک ہے۔ تو زیادہ تر ریسرچز بھی ریفرنس کے طور پر امریکہ کی دی جاتی ہیں۔ تو امریکہ میں یہ ریسرچ ہوئی باقاعدہ کہ پچھلے 50 سالوں کے دوران لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ تو بہتر ہوا ہے، طرز رہائش میں تو معیار بلند ہوا ہے، کیا لوگوں کی زندگی میں خوشی بھی زیادہ ہوئی ہے، اطمینان اور سکون بہتر ہوا ہے؟
تو گراف نیچے کی طرف گیا ہے کہ کوٹھیاں، کاریں، گھر بار، انفراسٹرکچر، وہ ساری چیزیں تو بہت بہتر ہو گئی ہیں، بلکہ دگنے سے زیادہ کمائی، ارننگ جو ہے وہ کسی ایک انسان کی ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے پچھلے 50 سال کے دوران۔ ایک بندہ اگر 100 روپیہ کماتا تھا تو وہ اب 200 روپے کما رہا ہے، پر کیپٹل انکم ڈبل ہے، لیکن ہیپینس، سکون اور اطمینان، زندگی کی خوشیاں اور آرام وہ کم ہوئے ہیں، وہ بڑے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنے معاشرے میں بھی مشاہدہ اور تجزیہ کر سکتے ہیں۔ ادھر بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو پوچھو لاہور میں ہی، یعنی آج سے 40-50 سال پہلے جو ہمارے بڑے تھے، ان کے پاس دولت، پیسہ، یا ان کے پاس جو کمائی تھی، ان کے پاس جو کل سرمایہ، ایسٹس تھے، وہ کتنے تھے، اور آج میرے پاس کتنے ہیں، تو یقیناً ڈبل سے زیادہ کا فرق ہوگا۔ لیکن وہ کتنے مطمئن تھے، ان کی زندگیوں میں کتنا سکون تھا، اور وہ کتنی ساری ٹینشنوں، پریشانیوں سے جو تھے محفوظ تھے، لیکن میں کتنی ہی الجھنوں کے اندر پھنسا ہوا ہوں۔ تو یہ تجزیہ اور انالیسس ہم اپنا بھی کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک سوال ہے، اور یہ سوال نسل نو کا ہے، نئی جنریشن کا ہے، نوجوانوں کا ہے، اور یہ جدید معاشرے میں ایک نئے طرز سے یہ سوال سامنے آیا، اگرچہ جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں، جب سے انسانوں کا وجود، تب سے ہی انسانوں کے درمیان یہ ایک سوال ہے کہ پیسہ، مال، روپیہ، دولت، وہ ہماری زندگیوں میں کیا اثر رکھتا ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا قیمتی ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں، جب سے انسان کا وجود ہوا ہے، تب سے انسانوں کی ہر عہد میں، انسانوں کے ہر سماج میں، تاریخ کے ہر دور میں یہ سوال رہا ہے کہ پیسے کا ہماری زندگیوں کے سکون سے کیا تعلق ہے۔ اور آج کے دور میں اس سوال کو ایک ایسی تائید حاصل ہو گئی ہے، ایسا اس کو یعنی مرتبہ مل گیا ہے کہ اب تو پیسے کو بطور عبادت پوجا جاتا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں اس وقت صرف 2 مذاہب ہیں، دنیا میں اس وقت مذہب کے طور پر لوگوں کی کیٹاگرائزیشن صرف 2 طرح سے ہے، ایک وہ لوگ جو اللہ کو پوجتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو پیسے کو پوجتے ہیں۔ تو یہ تفریق غلط نہیں ہے کہ دنیا میں ایک مذہب یہ ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی، اور دنیا کا ایک دوسرا مذہب، دنیا کے باقی سب لوگ، زیادہ 90% سے زیادہ لوگ، ان کا مذہب کیا ہے؟ پیسہ۔ ان کا دین کیا ہے؟ پیسہ۔ ان کی عبادات، ان کی پوجا پرستش، ان کا سب کچھ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سوچ و بچار، ان کا عقیدہ، فکر، عمل، ان کا سب کچھ کیا ہے؟ پیسہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس عہد میں، اس جدید دور میں، اس جدید عہد میں پیدا ہوئی۔ بچپن میں ہم بھی کہانیاں پڑھتے تھے، نظمیں پڑھتے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ انسانوں کی تاریخ کے ہر دور میں، ہر عہد اور ہر سماج میں، ہر طبقے میں پیسے سے متعلق انسان کا جو رویہ ہے، انسان اس پر بات ہوتی آئی ہے۔ صرف ہمارے یہاں کی نہیں، اسلام میں نہیں، ہر علاقے کے لوگوں نے اس پر بات کی۔ پرانے دور سے شروع کریں تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ وہ آپ نے واقعہ بچوں کو بھی سنایا، آپ نے خود بھی سنا ہوگا، بطخ کا سونے کا انڈا دینے والا، کہ ایک بطخ تھی، سونے کے انڈے دیتی تھی۔ ایک بندے نے سوچا، نے کہا بطخ کو ذبح ہی کرو، یہ سارے انڈے ایک دفعہ لے لوں۔ شیخ چلی کے واقعات، ہم اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں بچپن سے کہ بیٹا یہ پیسے کی لالچ، یہ زیادہ پیسہ، یہ اچھی بات نہیں۔ نظمیں ہیں، نظمیں، اگر کسی کو ادب سے شغف ہو، شوق ہو، رغبت ہو، اور وہ ادبی لٹریری مواد کو پڑھے، تو ہمارے جو شعراء ہیں مشرقی، نذیر اکبر آبادی، انہوں نے تو باقاعدہ پوری نظم لکھی، پیسہ نامہ۔ ان کی ایک پوری نظم ہے کہ پیسے کا ہی امیر کے دل میں بھی خیال ہے، پیسے کا ہی فقیر کو بھی سوال ہے، پیسے سے ہی سب ٹھاٹھ باٹ ہیں، پیسے سے ہی سب سیٹھ ساٹھ ہیں۔ لمبی نظم ہے، اس میں انہوں نے یہی سارا ذکر کیا ہے۔ اس طرح واقعات میں، ادب میں
اس بات کو موضوع بنایا جاتا رہا ہے ہمیشہ کہ پیسوں کے ساتھ انسان کا تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ پرانے 19ویں صدی سے پہلے یہ جو انڈسٹریلائزیشن آئی، یہ جو دنیا میں ایک نیا کلونیلزم آیا، کیپٹلزم آیا، سرمایہ دارانہ سوچ آئی، یہ پیسے کی پوجا پاٹ کا جو ایک نظام آیا دنیا میں، سب کچھ پیسے کو بنا دیا گیا۔ اس سے جو پہلا دور تھا، اس دور میں ٹالسٹائی یورپ کا بڑا مفکر ہے، اس کی تحریریں پڑھ لیجئے۔ ڈیوڈ تھوریو، میں ان کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی مثال ہے، لیکن ان کے معاشروں کی مثال دے رہا ہوں۔ ان کے بھی اقوال، ان کی بھی باتیں، ان کے بھی اشعار ایسے ہی تھے۔ مثلا ڈیوڈ تھوریو کا، ہنری ڈیوڈ تھوریو ایک بڑا مفکر ہے، اس کا یہ بڑا مشہور قول ہے انگریزوں کے ہاں، یورپ میں یہ چیز بڑی یعنی عقل مندی والی بات سمجھی جاتی ہے، حکمت پر مبنی بات سمجھی جاتی ہے۔ A man is rich in proportion to the number of things he can afford to lose۔ بندہ امیر وہ ہے، یعنی اس کا عام سادہ مطلب کیا ہے؟ بندے کی امارت کی دلیل یہ ہے کہ وہ کتنی چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ ایک بندے کے امیر ہونے کا معیار کیا ہے؟ کہ وہ کتنی چیزوں کی قربانی دے سکتا ہے، اپنے پاس موجود کتنی چیزوں کو چھوڑ دینے پر وہ مطمئن رہ سکتا ہے۔ He can afford to lose یا let alone۔ اب المیہ یہ ہوا کہ ہمارے لیے نئے معیارات تراشے گئے، نئے تصورات لائے گئے، اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، نئی جنریشن کے ذہن میں یہی سوال ہے۔ نوجوانوں سے گفتگو، نوجوانوں کے ساتھ سیشن، ان کی کاؤنسلنگ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ نئی جنریشن، ہم سے اگلے آنے والے لوگ، ان کے مسائل کو سمجھنا، ان کے ساتھ 1-to-1 سیشن کرنا، کاؤنسلنگ کرنا، ان کے، یہ میرا سب سے محبوب مشغلہ ہے۔ اپنی ساری جو چیزوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ جس چیز میں مجھے لطف آتا ہے، جہاں پر میرا ٹائم، سپیس، سب کچھ میں اس سے آزاد ہو جاتا ہوں، وہ ہے جب میں کسی نوجوان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے سوالات کو سنتا ہوں، اس کے اعتراضات کو سنتا ہوں، اور اس سے کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں پیسہ ہوگا تو سب سیٹ ہے، پیسے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے جی۔ اور بیچارے مولوی، بیچارے وہ بھی اسی رو میں بہہ گئے ہیں، اور مولویوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی معاشرے میں مولوی کی عزت اس لیے نہیں ہے کیونکہ مولوی کے پاس پیسہ، مولوی غریب ہوتا ہے اس لیے لوگ مولوی کی عزت نہیں کرتے۔ تو ایک مولوی دوسرے مولوی کو بھی یہی کہتا رہتا ہے، کوئی کھان کماندہ کچھ ریا لب، کوئی اپنا بہتر کر، تیرے پاس گاڑی اچھی ہوگی، تو پیسہ اچھا ہوگا، لوگ تیری عزت کریں گے۔ تو مولوی کا بھی ایک دوسرے مولوی کو یہی مشورہ ہے، اور مولوی بھی لوگوں کو یہ کہتا ہے، دیکھو جی دیکھو، کو پیسہ کمانا بری بات ہے، تو پیسے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے جی سب۔ اللہ اکبر۔ ہم پیسے کو برا نہیں کہتے، ہم پیسے کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے۔ مال، دولت، یہ زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ذریعہ۔ اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے بات، اس کے دل میں اتر جائے، تو تھوڑی سی ایک مشکل بات ہے، میں کر کے گزر جاؤں گا، لیکن شاید کسی کو فائدہ ہو جائے۔ انسان کی زندگی کے اندر اگر کوئی مقصد ہے، مثال ہے، میری زندگی کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کا یہ گھر ہے، مسجد، یہ عالی شان ایک تعمیر ہو جائے، یہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ہے پیسے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ایک مقصد ہے، اس مقصد کے لیے پیسے، اور یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ذریعہ ہوتا ہے، کسی مقصد کو پورا کرنے کا چھوٹا ذریعہ ہوتا ہے پیسہ۔ بڑا ذریعہ ہوتا ہے شعور، علم، تقوی، اللہ کے ساتھ تعلق، یعنی زندگی کے مقاصد بھی پورے کرنے میں پیسہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، چھوٹا، محدود۔ اصل ذریعہ پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان، یقین کتنا ہے، اس کے پاس علم اور شعور کتنا ہے، اس نے اس مقصد کو سمجھا کتنا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پیسے مقاصد کو پورا کرنے کا ذریعہ تو ہوتے ہیں، پیسے بذات خود مقصد نہیں ہوتے۔
اسی مثال کو میں بڑا کروں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ مقصد پیسے جمع کرنا ہے، اللہ کا گھر بنے یا نہ بنے تو یہ اللہ کا گھر تو کھڑا رہے گا، پیسے جمع ہوتے رہیں گے نا۔ اگر پیسے جمع ہونے سے اللہ کا گھر بن رہا ہے تو یہ ذریعہ ہے مقصد پورا کرنے کا۔ ہماری زندگیوں میں مسئلہ کیا ہے؟ پیسہ مقصد بن گیا ہے۔ پیسے سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ کسی بھی بندے کو سوال کرو، یعنی یہ نوجوانوں کے ساتھ جب میں نے تذکرہ کیا گفتگو بات چیت میں، تو میں نے جب ایک نوجوان نے کہا، انہوں نے کہا جی پیسہ ہی سب کچھ ہے جی لوگوں کا، پاکستان میں کیا پیسے سے کیا نہیں ہوتا؟ لوگ تو پاکستانی کو بنا مشہور ہے نا، پاکستانی ماں بیچ دیتے ہیں اپنی، کیوں؟ پیسے کے لیے۔ خیر یہ پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں ہر بندہ پیسے کے پیچھے اپنا ایمان، اپنے ماں باپ سب کچھ بیچ دیتا ہے۔ تو اب ایک نوجوان کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں جی پیسہ ہی سب کچھ ہے، قائد اعظم کا شکل دکھاؤ تو بس سب کام ہو جاتے ہیں، پاکستان میں کیا نہیں ہوتا؟ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پیسہ اگر تو آپ کا مقصد ہے تو ٹھیک ہے، وہ پیسے اکٹھے کری جاؤ، حاصل کیا کرنا ہے؟ اس سوال کا جواب نہیں سوچتا کوئی۔ پیسے سے کیا حاصل کرنا ہے؟ کیا پیسے کما لینے کے بعد میرے امی ابو سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے؟ کیا پیسے زیادہ کما لینے سے میرے بیوی بچے مجھ سے خوش ہو جائیں گے؟ کیا زیادہ پیسے کما لینے سے میرا اللہ سے تعلق اچھا ہو جائے گا؟ کیا زیادہ پیسے کمانے کے بعد میں عبادات میں، نیکی تقوی میں زیادہ بہتر ہو جاؤں گا؟ مقاصد تو یہ ہے نا زندگی کے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حقوق العباد پورے کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اہتمام، جنت میں جانا۔ زندگی کا مقصد یہ ہے۔ اگر تو پیسے کمانے سے یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ پیسے کمانا محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر یہ پیسے کمانا ہی بذات خود مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الہاکم التکاثر، برباد ہو گئے تم لوگوں کو اس دوڑ نے قبر تک، حتی زرتم المقابر۔ میں کمزور عمل کا بے عمل آدمی ہوں، اکثر ڈرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کی تاثیر سے انکار نہیں ہے، لیکن میرے بیان کرنے سے میری کم علمی اس کی تاثیر کو کم نہ کر دے، اس لیے ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اثر ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ حدیث ہے، ایک نہیں کئی ہے اس موضوع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم میں سے کون ہے جس کو اپنے ورثاء کے مال سے محبت ہے؟ صحابہ نے کہا ورثاء آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی وارثین، مرنے کے بعد جو میرے پیچھے رہ جائیں گے لوگ، ان کے مال سے کس کو تم میں سے محبت ہے؟ اب صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ورثاء کے مال سے کیوں محبت؟ اپنے مال ہوگا تو ہوگا، ورثاء کے مال سے محبت کس کو ہو سکتی ہے؟ آپ ہی سمجھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بندے کا مال تو وہ ہے جو اس نے کمایا، کھایا پیا، ختم کیا، اڑایا، بس یہ اس کا مال ہے۔ اور دوسرا بندے کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام آئے گا۔ تیسرا وہ ہے جو اس نے کمایا اور چھوڑ دیا اپنے ورثاء کے لیے، میری ضرورت کا۔ اس میں تین قسمیں بھی آ گئی مال کی۔ ایک مال وہ ہے جو میں نے اپنی ضروریات پر خرچ کیا، ایک مال وہ ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جو اپنی ضروریات پر خرچ کیا برابر ہو گیا، نہ نفع نہ نقصان ہے، ضرورت تھی کمایا خرچ کیا، بس یہ میرا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا یہ پلس ہو گیا، جمع ہو گیا، کام آئے گا بعد میں بھی۔ جو ورثاء کے لیے کمایا، اپنے بیوی بچوں کے لیے جمع کیا، خسارہ ہے، میرے کام تو آیا نہیں، بعد والے اس پر لڑیں گے، اگر اس کو غلط جگہ استعمال کریں گے حساب میرے سے ہوگا، گناہ وہ کریں گے۔ ایک تو تین قسمیں بتا دی۔ دوسرا، یہ تو آپ نے سنا ہے مال فتنہ ہے، حدیث بھی ہے سنن ترمذی۔ اور فتنے سے مراد کیا ہے؟ ہم فتنے سے مراد لیتے ہیں مصیبت، ہم فتنے سے مراد لیتے ہیں تکلیف۔ ایک مطلب فتنے کا وہ بھی ہوتا ہے، ایک مطلب فتنے کا امتحان ہے، یعنی یہ مال امتحان ہے۔ یہ امتحان بھی کیسا ہے؟ ہو مال تو بھی امتحان ہے، نہ ہو تو بھی امتحان ہے۔ مال آنے سے پہلے، یعنی اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، ابھی فی الحال وہ غریب ہے، مال آنے سے پہلے غربت کا دور، یہ بھی امتحان ہے۔ مال آ جانے کے بعد جب مال آ جائے گا زیادہ ہے تب بھی امتحان ہے۔ یعنی مال سے جڑی ہوئی ہر حالت امتحان ہے۔
کمایا کیسے ہے یہ بھی امتحان ہے، خرچ کیسے کیا یہ بھی امتحان ہے، جمع کر کے کیوں رکھا یہ بھی امتحان ہے۔ تو اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مال کے ساتھ ہمارا تعلق یہ طے کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں سکون کتنا ہوگا۔ یہ ہماری ساری گفتگو کا اگر خلاصہ کوئی بندہ سمجھنا چاہے، اس کے لیے ہم اور باتوں کو بھی زیر بحث لائیں گے، لیکن اگر کوئی بندہ اس ساری گفتگو کا خلاصہ سمجھنا چاہے تو وہ کیا ہے؟ ڈپریشن کا علاج، مایوسی کا علاج، زندگی کی بے سکونی کا علاج اگر کوئی بندہ حب مال کے ہوتے ہوئے کرنا چاہتا ہے تو بیکار ہے۔ ایک بندے کے دل میں پیسے کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، صبح شام اس کے دل میں پیسہ ہے، اس کے دماغ میں پیسہ ہے، اس کی آنکھوں میں پیسہ ہے، اس کی زبان پر پیسہ ہے، اس کی دانتوں میں پیسہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ آنکھوں میں پیسہ، دل میں پیسہ، دماغ میں کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو، دل میں پیسہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، دل اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے، لیکن اس کو فکر کیا ہے؟ حساب کتاب۔ اس کو فکر ہے اس سے لینے ہیں، اس کے دینے ہیں، آج اتنے کمائے اتنے گنوائے، کل کیا کروں گا، صبح شام کیا کروں گا۔ دل میں ہی پیسہ ہے۔ دماغ میں پیسے کا کیا مطلب ہے؟ ملا ہے دوست کو، یار کو، اس سے حال چال پوچھے، اس کی خیر خبر لے، کو پوچھتا ہے یار کیا کمایا کیا گوایا، یار فلاں جگہ انویسٹ نہ کرنا، یار تو نے پیسے، تیرے پیسوں کا کیا، میرے پیسوں کا کیا بنا۔ گفتگو کے اندر، ملاقاتوں کے اندر گفتگو کا مرکز و محور کیا ہے؟ پیسہ، یعنی دماغ میں پیسہ ہے۔ آنکھوں میں پیسہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کو دیکھ رہے ہیں پیسہ، یار ہے۔ لوگوں کی عزت اور قدر کس بات سے ہے؟ پیسے سے۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، بڑی گاڑی والا، یار یہ بندہ بڑا۔ دینداری اور تقوی، نیکی، وہ عزت کا معیار نہیں ہے نظروں میں۔ انسان کی عزت اس کے پیسے کی وجہ سے نہ کرے بندہ، انسان کی عزت اس کی شخصیت کی وجہ سے کرے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو عزت دیتے ہیں پیسے کی وجہ سے۔ تو یہ ہے آنکھوں میں بھی پیسہ، زبان پر پیسہ مطلب ہر وقت ذکر ہی پیسوں کا ہو رہا ہے، دانتوں میں پیسہ مطلب پیسے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھا، دبایا ہوا ہے پیسے کو، خرچ بھی نہیں کرتا، جو کمایا ہوا اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہے۔ تو بھائیو، اگر تو یہ کیفیت ہو نا کہ دل، دماغ، آنکھ، زبان، دانت میں ہر جگہ پیسہ ہے، اور پھر بندہ یہ کہے کہ زندگی میں سکون آ جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ محبتیں جائز ہیں، بہت ساری محبتیں، اولاد سے محبت جائز ہے، بیوی سے محبت ضروری جائز ہے، والدین سے محبت، بہت ساری چیزوں سے، اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے محبت، دنیاوی چیزوں میں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، سب سے ضروری ہے، رسول اللہ سے، آپ کے صحابہ سے، قرآن سے، شاعر اللہ سے۔ ان کے بعد جو دنیاوی محبتیں ہیں، جائز محبتیں۔ اچھا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پیسے سے محبت جائز ہے؟ یہ ایک ایسی محبت ہے جو ناجائز ہے۔ حب مال ناجائز ہے، یاد رکھ لیجئے، کلیے کی، اصول کی بات ہے۔ دو جائز اور ناجائز چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جائز محبت اور ناجائز محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت ایک دل میں جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اپنی اصل حقیقی حلال نیک بیوی کی محبت اور ایک ناجائز اور غلط رشتے والی عورت کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حلال چیزوں کی محبت اور حرام چیز کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک حرام چیز کی محبت دل میں جگہ پائے گی تو حلال محبت وہاں کم ہوتی جائے گی۔ پیسے سے جتنی محبت بڑھتی جائے گی، حلال محبتیں اتنی کم ہوتی جائیں گی۔ یعنی جو بندہ جتنا پیسے کے پیچھے زیادہ بھاگے گا، اس کے بچے، والدین، اس کے عزیز و اقارب، اس کی بیوی، اس کے تعلقات اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ کمزور ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ جائز محبتیں ہیں، یہ ناجائز محبتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بھی سیکھنا چاہیے، میں بھی سیکھتا ہوں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، اپنے چھوٹوں سے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کیا سیکھا؟ اس نے میرے سے گفتگو شروع کی کہ بابا
پیسے کی بات ہو رہی ہے. یہ ہمارا سوشل میڈیا کلچر ہے نا, جدید کلچر, بہت متاثر کرتا ہے. یہ مسئلہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ اس سے پہلے پیسے والے لوگ, قارون بھی تھا نا, قارون سیلیبریٹی نہیں تھا. یعنی آپ یہ سوچیں کہ قرآن میں جو قارون کا ذکر ہے, اس قارون کے ذکر میں کیا ایسا کوئی تصور ملتا ہے کہ کوئی بندہ قارون کے ساتھ کھڑا ہو کے سیلفی کھنچوانا چاہے, یا کوئی بندہ کہ قارون بڑا عظیم آدمی ہے یار. قارون کا ذکر کیا ملتا ہے؟ پیسے پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے, یعنی وہ ایک گھٹیا آدمی ہے. ٹھیک ہے, پہلے وقتوں میں پیسے والے لوگ بھی خود کو زیادہ پیسے والا کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے, نہ ہی لوگ ان کو سیلیبریٹی مانتے تھے. اب تو خدا مانتے ہیں نا. میں اگر ہاتھ کھڑا کرواؤں تو شاید بہت سارے لوگ ہاتھ کھڑا کر لیں. ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ بڑی مشہور کتاب ہے, بیسٹ سیلر, ساروں نے پڑھی ہوگی تقریباً. اور فی زمانہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ کتاب کسی حدیث کی کتاب سے کم نہیں ہے. ریچ ڈیڈ پور, ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے اے تو پڑھ. اچھا, اس ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا ایک جملہ ہے, ایک اس کا قول ہے, the important to grow your income, اپنے خرچوں, this is more important to grow your income than to control your expenses. Rich Dad Poor Dad کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی کمائی کا ذریعہ بڑھاؤ, یہ نہ سوچو کہ خرچے کیسے کم کرنے ہیں. سنی ہوئی نا یہ بات آپ نے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں, بڑے فلسفی بن کر کہتے ہیں خرچیاں دی فکر نہ کر, کمائی دی فکر کر. زیادہ کمانا کیسے, یہ فکر کر, خرچے کٹ کر رہا. اچھا, ہمارے بڑے بزرگ پہلے کیا کہتے تھے؟ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. ہم کہتے ہیں پاؤں کے مطابق چادر لے کے آؤ. اچھا, یہ بات قرآن کے کتنا صریح خلاف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر ہم نے پڑھی, وہ کیا کہتی ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ٹھنڈا پانی بھی پیو گے نہ سوال ہوگا اس کا. حدیث, وہ واقعہ لمبا ہے, وقت زیادہ لے جائے گا, آپ نے سن رکھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے, صحابہ کے ساتھ کھجور کھائی, ٹھنڈا پانی پیا, سائے میں بیٹھے تھے. کہا پتہ ہے تمہیں اس کھجور کا, اس سائے کا, اس ٹھنڈے پانی کا بھی تم سے سوال ہوگا. اب میں نے جو بات کر رہا تھا کہ بیٹی کا, جس بیٹی نے میرے سے گفتگو میں شروع کیا, اس نے کہا بابا پیسے اگر ہمارے پاس زیادہ ہوں گے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہاں بیٹا دیکھو, ہماری ضرورت کے پورے ہیں نا. آج کے دن ہم نے کھایا پیا, اچھا موج کیا نا, جتنی ضرورتیں تھی پوری ہوئی نا. ہماری گاڑی میں پیٹرول ہے, ہمارے گھر میں کھانا ہے, ہماری جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ الحمدللہ کوئی پریشانی ہے ہم پوری کر لیں. اس سے زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بیٹا حساب دینا پڑے گا. اچھا, حساب کیسے دینا پڑے گا؟ دے لیں گے, یہ کون سا مسئلہ ہے, حساب دے دیں گے, زیادہ بھی ہوتا. دیکھو بیٹا, اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے, آسمان سوا نیزے پر ہوگا, ہر بندہ پسینے میں شرابور ہوگا. ایسے سمجھ لو جیسے تتے توے پر کھڑا ہے کوئی بندہ. ایک بندے کے پاس ہے 10 روپے, ایک کے پاس ہے 100 روپیہ. دونوں کو بھیجا, جا بھائی 10 روپے کا سودا لے کر, جب 10 روپے جو مرضی کر عیاشی کر, یہ 100 روپیہ لے جا, تو جو مرضی عیاشی کر. دونوں واپس آئے, دونوں کو تتے توے پہ کھڑا کر لیا, چل بھائی حساب دے. 10 روپے والا کیا کرتا ہے؟ کہنا جاؤ جی یار 10 روپے دی میں سیل لیا, موم بتی لی, کوئی چپس کا پیکٹ لیا, میرا حساب ختم, اتر گیا, کہانی ختم. 100 روپے والا, او جی 1 روپے دا, 2 روپے دا, 5 روپے دا, 10 روپے, 11 12, یہ جی یہ حساب. ہوئے پسینے میں شرابور, پاؤں سڑ گئے ہیں, آگ کہاں تک پہنچ گئی, حساب نہیں پورا ہو رہا. بیٹا اس چیز سے ڈرو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اچھا, پھر ایک اور طریقے سے سمجھو بیٹا, یہ بات ہے ہماری ضرورت کتنی ہے. بابا ہمیں تو ضرورت بہت سارے پیسوں کی ہے, ہر بچے کا ہی مسئلہ ہے نا, ہمیں تو بابا بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے, ابھی تو ہمیں یہ بھی کرنا ہے, ابھی تو ہمیں یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. بیٹا دیکھو, ہم جا رہے ہیں سفر میں, گاڑی میں تھے نا سفر میں. مجھے سفر اس لیے پسند ہے کہ اس میں کمیونیکیشن بہت ہوتی ہے, اس میں ڈسکشن. خالی وقت ہوتا ہے نا, فارغ وقت, نہ موبائل بندہ استعمال کر سکتا ہے, سو سکتا نہیں ہے, گاڑی چلاتا ہے, تو گاڑی چلاتے ہوئے بندہ کہانیاں بہت سنا لیتا ہے, باتیں بہت کر لیتا ہے. تو بیٹا ہم سفر میں جا رہے ہیں, ہماری ضرورت ہے پانی. کتنی بڑی ضرورت ہے پانی, پانی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. ابھی ہمیں پیاس لگ جائے گی, سفر میں ہم جائیں گے پانی. ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں گاڑی میں, ہم پانچوں کو 1-1 لیٹر پانی کی ضرورت ہے. ہم نے یہاں سے اسلام آباد تک جانا ہے, 5 لیٹر پانی گاڑی میں رکھ لیں بہت ہے. لیکن اگر میں گاڑی میں رکھوں 50 لیٹر پانی, یا میں رکھ لوں 500 لیٹر پانی,
تم کہاں بیٹھو گے؟ تمہیں تو گاڑی سے باہر لٹکنا پڑے گا. میں اس سے بھی زیادہ رکھ لوں تو میں کہاں بیٹھوں گا بیٹا, میں تو گاڑی سے باہر لٹکاؤں گا. یہی مثال, یہی انالوجی آپ فٹ کر لیں زندگی کے اوپر. زندگی کے سفر میں کتنے پیسوں کی مجھے ضرورت ہے, کسی سے پوچھ لو کتنا پیسہ چاہیے, کہ جی بہت سارا چاہیے, زرداری جتنا چاہیے. پھر بھی کیا ہوگا؟ زندگی کا سکون, آرام, صحت, خوشی پیسے سے نہیں خرید سکتے نا. ہاں بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے, لیکن اللہ سے تعلق, انسانوں سے تعلق, عزت, محبت پیسے سے نہیں کما سکتے نا. تو بیٹا ضرورت پوری ہونے جتنا پیسہ ہے نا, سکون زیادہ قیمتی ہے. اگر ضرورت سے زیادہ پیسہ جوڑا ہوا ہے, سیم ایسا ہی ہے کہ گاڑی میں بٹھانا تھا بندوں کو, سفر گزارنا تھا پرسکون, بندے سارے لٹکائے ہوئے ہیں. میرے اور میری بیوی کے درمیان پانی کی بوتلیں حائل ہیں, میرے اور بچوں کے درمیان پانی کی بوتلیں ہیں. بچوں سے بات کرنی ہوتی ہے مجھے اوپر سے ہو کر, کئی جگہ میرا بچوں تک پہنچ ہی نہیں ہو رہی. بیوی کے ساتھ جو مجھے ہاتھ پکڑنا تھا, جو باتیں کرنی تھی, وہ ہی نہیں ہو پا رہی. وہ کیا, میں نے جو سفر کرنا تھا خود سکون سے گاڑی میں خود لٹکا پڑا ہوں گاڑی سے, بلکہ کئی صورتوں میں تو بیوی بچے پیچھے باندھے ہوئے گاڑی سے سڑک پر گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں, اور میں پانی کی بوتلیں گاڑی میں رکھ کے جا رہا ہوں. بہن ہی یہی مثال ہے کہ اگر پیسہ 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 سارا ہو جائے تو زندگی کا سکون, رشتے, یہ سارا برباد. اصل سوال یہ ہے, اصل غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیسے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. باتیں تو لمبی ہیں, میں نے 27 پوائنٹ لکھ رکھے ہیں, لکھے اپنے فائدے کے لیے ہیں, ڈسکس انشاءاللہ آپ سے بھی کروں گا. 27 پوائنٹ کہ پیسے کے ساتھ تعلق میں ان 27 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے مجھے. یہ ہیں میرے لیے انشاءاللہ باتیں, آپ کو بھی فائدہ ہو. تو پیسے کے ساتھ تعلق میں 27 مختلف پہلوؤں پر, 27 مختلف پوائنٹس پر غور کرنا ہے کہ میرا تعلق کیسا ہے پیسے سے, میں پیسے کو رکھتا کس مقام پر ہوں. جیسے ہم نے کہا کہ پیسہ میرے دل میں ہے, دماغ میں ہے, آنکھوں میں زما. ہمارے بڑے بزرگ کہاں رکھتے تھے پیسہ؟ ہمارے اسلاف, ہمارے بڑے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کو کہاں, پیسہ کماتے تھے. عبد الرحمن بن عوف کی مثال ہے نا. اب مولویوں کو چپ آپ کس طرح کراتے ہیں, اس طرح کے مولوی بیچارے بلکہ خود کہتے ہیں کہ جی عبد الرحمن بن عوف دی مثال دیکھو جی, کنے پیسے نے, کنے پیسے. حضرت عثمان غنی کنے پیسے کماندے سن, کماتے تھے نا. کما کر کیا کرتے تھے؟ جیب میں, ہاتھ میں, تجوری میں, آنکھوں میں, دماغ میں, دل میں, کہاں رکھا تھا انہوں نے پیسہ؟ دونوں ہاتھوں سے اڑایا. اگر تو پیسہ آ رہا ہے اور انفاق بڑھ رہا ہے تو یہ پیسہ بہت اچھا ہے. اگر پیسہ آ رہا ہے اور شکر بڑھ رہا ہے بہت اچھا ہے. اگر پیسہ آ رہا ہے, فکر بڑھ رہی ہے, پیسہ آ رہا ہے, بے سکونی بڑھ رہی ہے, لڑائیاں بڑھ رہی ہیں. سارے جھگڑوں کی بنیاد دنیا کے اندر کیا ہے؟ پیسہ. ماں بیٹے سے کیوں ناراض ہے, بیوی خامن سے کیوں ناراض؟ 2 لوگوں کی لڑائی ہوئی, خامن بیوی کی, میں ان کے صلح میں ثالث بن گیا. 18 سال کی شادی ہے, بیوی کے آگے ہاتھ جوڑے, اللہ کی بندی تیرے 7 بچے ہیں, کیا چھوڑ کر جا رہی ہے اس کو؟ جھگڑا کس بنیاد پر تھا کہ جی یہ مکان میرے نام لگا دے. اچھا, میں نے کہا مکان اگر یہ تیرے نام لگا دے گا تو پھر تو اس کے ساتھ بس جائے گی. انہوں نے کہا بھائی بندے مینوں اور لب جن گے, مولوی صاحب خامد مینوں اور لب جن گے, مکان مینوں اور نہیں لبنا. 1,70,000 کھلے ہو گئی, 1,70,000 کھلے پچھلے 5 سال میں پنجاب میں, طلاقیں کھلے, 1,70,000 رشتے ٹوٹ گئے. اگر آپ ان کو پیچھے جائیں گے تو کیا وجہ ہے؟ پیسہ. آنکھ میں حیا کی جگہ کیا ہے؟ پیسہ. دل میں اللہ کے خوف کی جگہ کیا ہے؟ پیسہ. دماغ میں رشتوں کی محبت کی جگہ کیا ہے؟ پیسہ. اس لیے میرے بھائی, زندگی کی بے سکونی ختم کرنی ہو, زندگی میں اطمینان اور آرام چاہیے تو پیسے کو اس کی جگہ پر رکھیں. یہ نہیں کہتے پیسے نہ کمائیں, پیسے کمائیں. جوتا ضرورت ہے نا, پاؤں میں پہننا ہے نا, جوتے کو سر پر رکھ لے کون اس کو عقل مند کہے گا؟ اب جوتے کو بندہ یہاں گلے میں لٹکا لے اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ یہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ پیسے کو جس مقام پر رکھنا تھا اس مقام پر رکھنے کی بجائے ہم نے پیسے کا مقام غلط سلیکٹ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے زندگی کے اندر یہ پریشانیاں, فکریں اور یہ بے سکونیاں اور بے اطمینانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له
اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسا کہ میں نے جمعہ کے شروع میں بھی کہا کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے کہ جس میں آپ کو کھلی جگہ پر یہ جمعہ پڑھنا پڑے، لیکن ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیچھے تک لوگ ہیں جمعہ کے لیے آئے ہیں۔ تو بھائیوں، جمعہ کا مقصد اصل میں واعظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 رکعتوں کی رخصت دی ہے نا، وہ رخصت دی ہے کہ اس دن نصیحت کی جائے، واعظ کیا جائے، اس سے ایمان بہتر ہو، لوگوں کے اندر فکر و عمل پیدا ہو۔ لمبی باتیں کرنا مجھے بھی پسند نہیں ہے، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں مختصر بات کروں اور مختصر وقت لوں، لیکن جو لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آتے آخر میں ہی ہیں، اور پھر وہ بندے کے ذہن میں ہوتی ہے بات کہ اچھا یار یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، تھوڑا سا ٹائم اور لے لو، یہ بات فلاں کو بھی پہنچ جائے، اس کو زیادہ ٹائم لے لو۔ تو میری یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ جمعے کے لیے جب بھی آپ نے آنا ہو، تھوڑا سا اہتمام کر کے، تیاری کر کے تھوڑا سا جلدی آئیے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ جو فائدہ ہے خطبے کا وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اجر و ثواب بھی اسی میں ہی ہے، فائدہ بھی اسی میں ہی ہے، اور خطبہ جمعہ کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جمعہ کا یہ جو اجتماع ہے، اس میں یہ جو مشکل ہے، اس مشکل کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہماری ختم کر دے، اور ہماری مسجد کی تعمیر اور اس کا جو ہے نا وہ جلد از جلد مکمل ہو جائے، اور ہم واپس باقاعدہ ایک چھت کے نیچے اپنی نمازیں اور جمعہ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور فرما، گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، ہماری حسنات کو قبول و منظور فرما، ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔